الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله نعرہ تقدیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمنان دی لعنت پیش باد، صلوات
سامعین گرامی عزیزان ایمان، اشرا محرم اور امام حسین علیہ السلام یہ ذکر و اذکار واسطے ساری آج کی تیسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ کلام پاک کی تلاوت اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر مصیبت کے وچ یا پریشانی ہے یا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، مشکل غالباً امام معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ فرامین جڑے نے اس واسطے لکھے جاتے ہیں تاکہ کم از کم ایک دفعہ انہوں نے پڑھنا بہت ایزی آسان ہے، ایک نظر دیکھ لے تو کوئی نہ کوئی فرمان دے جاؤ، ذہن چاہیے گیا یاد ہو جائے اور انسان کو دیکھتے بن پیدا ہو جائے اپنی دنیا و آخرت سوار سے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان لکھا ہے سامنے بڑے علی سے لوگ صاحب، اور میں تھوڑے سارے تسلیم کرا گا کہ یہ فرامین تو ایک دفعہ دان سے یہ سارے واسطے مشعل راہ نے ساری دنیا و آخرت کی نجات و فلاح کا ہم موجود، بلکہ اس وقت میں کہہ دیں کہ نبی سیدہ کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سارے حلال حرام سمجھو گے تو ہی سارے شیعہ ہو، ورنہ ہرگز وہ نبی سیدہ اپنی شیعت دی سند دین واسطے بابا دے حلال اور حرام کو اپنان کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ شیعہ ان واسطے ضروری ہے کہ حلال اور حرام کو تمیز کرو، کہ سارے حلال اور حرام گردانوں بلکہ گردانوں میں صرف عمل کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شاعر فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی بات کا ڈر ہو، خوف ہو، مشکل میں ہو تو قرآن کی کہیں سے بھی 100 آیات کی تلاوت کرو اور اس کے بعد اللہ مقصد من البلاء کہ ایسی مصیبت ہمارے نجات کا فرما، اس مصیبت سے ہمیں دور فرما یا ایک مصیبت ہمیں سے دور فرما۔ یہ 100 آیات قرآن پاک دیا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور میں عرض کر رہا ہوں صاحب کے قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا بہت ہی ضروری ہے۔ امام معصوم علیہ السلام نے فوجی اشیاء کو آخری رات کی مہلت مانگی سی، میں زیادہ دیر کاغذات کے ساتھ تشریف لے آئے اور اس ظلمات کو سننے اور غریب کو سننے کہ وہ تھا کہ آخری رات کے لیے منگی سی، مولانا کو پتہ سی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کوئی مولانا منگا ہے نہ کوئی اس طرح صاحب کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، تو پھر کیوں منگی؟ اور اس وقت میری رات تو اس نے رات کے اندر کی کیتا انہوں نے کہ اگر اسے دیکھ لیں تو اگر زیادہ تھا ذرا وقت ہی اس رات کا مولانا تلاوت ہو۔ پھر دوسری گل یہ ہے کہ اسی سنتے ہیں سارا عقیدہ کہ اور میرے خیال میں دنیا کے سارے مذہب نے ایک مسجد کے جڑی خوش ہے کہ نیزے کے قرآن پڑھے، وہ جو قرآن پاک کی اتنی زیادہ اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے کہ قرآن نیزے پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اسی میں بقیت ہوش و حواس تندرستی ہر چیز موجود ہے، لیکن میں نہیں دیکھتا کہ کوئی اچھا قرآن پاک اتنا زیادہ تو میں رمضان کے مہینے میں یہی گزارش کر رہا ہوں
قرآن اور اہل بیت تعصب منصوب ایک تو بغیر دوسری وہ سمجھ نہیں آ سکتی تو یہ ہے کہ میرا گفتگو سی میرا پیغام سی محسوس سی کہ قرآن پاک کا نام تمسک اختیار کرو اگر موضوع محمد نام تمسک اختیار کرنا تو یہ نام تمسک کرنا پڑے گا خدا بندی مطالعہ قرآن پاک پڑھنے کی چاول کرنا سنا ان اصل الحدیث والموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا الله يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم ذات الكتاب ولا نساس تشريف لا يوم أسرار محمد سے ہمارے اذہان قلوب پر فرمائے قیامت کے بعد بآواز بلند سر اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد تو اگر اسی کسی اللہ تمسک اختیار کرنے ہیں کسی حادی راہبر ماننے ہیں تو حادی یا راہبر کی کرتا ہے کہ ہدایت کرتے ساڑی انبیاء پیغام لے کے اللہ نے وہی ساڑھے تک پہنچا دے اور جنہیں آئمہ علیہ السلام نے امام نے جڑے وہ سارے پاسے حادی رہ کر رہے ہیں ساری دنیا و آخرت کی نجات کا سبب ہدایت کیا ہے کہ ہدایت کوئی بات نہیں بندے کی کوئی مجلس سے ذا واسطے زیادہ اتنا ذکر واسطے کوئی مجمع کی ضرورت نہ ہے یا میں محسوس کی ہے ورنہ اتنی زیادہ ضروری ہے تو منقبت ہے امام شاہ علیہ السلام جی میں ان کے الفاظ اتنے اچھے رہے کہ انہوں نے اگر غور کیا جائے تو پوری مجلس اس منقبت کے موجود ہے اور میں چاہ سمجھنا کہ اس کو سن لینا مجلس کی تکمیل جی ہو جاتی ہے اسی سمجھ رہے ہیں مجلس سے جناب کہ زیادہ مجمع ہوئے بہت زیادہ مجمع اور اس کے بعد پھر مجمع کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی پڑھنے والا جو زیادہ پیسے لینا نہ ہوئے جی اور دینداری پڑھنے ہو گئی یا نہ ہو لیکن ایک پیسے لینا زیادہ ہوئے تو ہی ہو سکتی ہے ادروائز نہیں ہو سکتی تو بہرحال اس روش کو ختم کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مظلومے کربلا کی مجلس سے لیے وہ برپا کرنے واسطے کہڑی چیز کی ضرورت ہے ایک بندہ پڑھنا نہ ہوئے اور ایک سننا نہ ہوئے تو میرا خیال ہے کہ کافی ہے ذکر ہے امام مظلوم کا اچھا میں ایک واقعہ سنا دینا کہ قبلہ ریاض حسین لچکی صاحب نے جامعہ المنصر دے پرنسپل بھی نے اس وقت محکمہ نے اور یہ انہوں نے واقعہ سنایا سی
انہوں نے کہتے ہیں کہ تسی جانتے ہو امامیہ کالونی، امامیہ کالونی جڑی ہے اتنے پہلے مجلس محرم نہیں سی، بہت پرانی گل ہوتا ہے، محرم نہیں سی ہوتا تو انہوں نے اتنے امامیہ امام بارگاہ بھی نہیں سی، انہوں نے بنیاداں بنا لی ہیں، امام بارگاہ والا بڑی نہیں، تو عاشور کا دن سی، 10ویں کا دن سی، عمران 10ویں کا دن یوم عاشور کٹھے ہونا کہ مجلس کرائی ہے، اس نے انہوں نے دیکھا کہ کوئی سید زیادہ کوئی عالم دی امامہ بنے ہوا اس وہ آیا آپ انہوں نے دیکھا کہ جی صاحب کرتے ہیں میرے نال نہیں آؤ کہ جو مجلس نہیں سی بڑی انہوں نے کہتے ہیں جی آؤ مجلس انہوں نے کہا کہ میں مجلس نہیں کسی بڑی مجلس بڑی کہ نہیں کسی اور مجلس پڑھ وہ تشریف لے کے چلے گئے تو مندے نے کہ وہ ممبر دیتے کھڑے ہو انہوں نے کیا کہ میں سید ہوں اور آج روزہ شروع اتنا پیدل ہونا شروع ہو بس 10-20 منٹ تک اتنا گریا ہوا صرف 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں سید ہوں مجلس ہو گئی، اس سے بعد انہوں نے جب اگلے جلوس کی برابری ہوئی مفتی سید کا انہیں نکالے کہ سارے حاصل اور 2 گھنٹہ یا گھنٹے تک 1 گھنٹے تک ماتا کے جلوس اور وہ انہوں نے اتنا زیادہ ہوئے اتنے زیادہ ہو رہے کہ پوری دنیا جڑے نہ ہو رہی یہ نام مجلس مجلس دے وچ کسی مظلوم دے بلکہ ایک فرمان میں سنیا ہے کہ فرشتیاں نے بھی استفسار کیا سی، انبیاء نے استفسار کیا یا اللہ جنگی علم آدم علیہ السلام اللہ کہ اللہ نے آدم کو سارے اسماء کا علم دیا، وہ اسماء کے لیے 5 پاک کے نام تو کہتے ہیں کہ جدوں 5ویں 5 پاک دے وچوں 5ویں ہستی کا نام آتا سی تو بڑی قطاری ہو جاتی سی کہ یا اللہ یہ 5واں نام کی کہ ساری قطاری ہو جاتی ہے، گریا کرنا خون سے دل کرتا ہے، رونا آ جاتا سا تو حسین لفظ ہی ایسا ہے کہ دیتے ایک دفعہ حسین کرے کہ آ جائے اور گریا پیدا ہو جائے، اسی غمگین ہو جائیے، ایک بندہ کہنا حسین یا حسین ماتم کرنے یا حسین یا حسین یا حسین کیا ہے ماتم ہے، ماتم کیا ہے گریا ہے، گریا کیا ہے مجلس تو امام حسین علیہ السلام کا نا ہی ایک پوری مجلس ہے کہ پوری دی پوری مجلس ہے، پورا مسائل انبیاء کہتے ہیں کہ یہ نام کیسا ہے کہ ہستی کا نام ہے کہ جہاں نام سے لیتے ہیں تو سارے آنسو آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس ذکر واسطے اس مجلس واسطے زیادہ بہت زیادہ مالی جڑا ہے وہ ضرورت مال کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ اچھیاں فیساں لینے والے نام کی ضرورت نہیں، میں ایک پوسٹ پڑھتا ہوں کہ جڑا خود برائے فروخت ہے اپنا مل پا رہا کہ جو میرا ہے مل اتنے پیسے چاہیے مینوں انہیں سانو دین بھی دینا ہے مجلس کی سنت اور آج کل کے ماشاء اللہ میڈیا کا دور ہے، بچے بچوں لگا انہوں نے کرتوتاں جہاں نے سامنے آ رہی ہیں بے قضا کرتے انہیں 16-17-20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کے وہ ہے وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے ایک وہ کھانے والی ویڈیو پیسے چھپا لیا ہے اور اسٹیجوں کے اتنے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سید ہاں، میرا فلاں کو پوچھ لو ساڈا گھر کیسا ہے، میرے فلاں کو میرا کردار پوچھ لو، میں کہتا ہوں
وہ اپنے کردار واسطے لوگوں کو کہہ رہے کہ تم دیکھو میرا بہت بلند کردار کا نام مجلس کے اتنے ممبر کے اتنے رو کے وہ یہ ظاہر کرے کہ میرا کردار بڑا بلند ہے. لیکن وہ جدوں ویڈیو چل گئی منڈی بھاؤ دی شاید یا پڑھتے ہوئے دیکھی ہوئی دوست انہوں نے کہا کہ جہاں بندے کا یہ کردار ہے امام حسین علیہ السلام کے نام کے پیسے لے کے سارے کو ساری حق حلال کی کمائی لے کے اسی امام حسین علیہ السلام کے نام سے خرچ کرنے یہ اگوں بد وقت پیچھے جا کے خرچ کرتا ہے. ایک ناچن گان والی بھی تشکیل کر حاضر ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ سارے نہیں باقی اپنا دیا ویڈیو بھی تھی دیکھتے رہتے ہو ممبر دیتے آپ کیسے کیسے نمونے اور اتنے زیادہ پیسے لے رہے ہیں کہ جنہوں نے اخلاقیات کا درس نہ نہیں پتا. اتنی انسان اے ممبر اے مجلس انسان دے اخلاقیات دی تربیت سارے اخلاق سکھان دی یہ درس گاہ ہمارا بات ہے ہماری درس گاہ درس کا کیا ہوتا ہے درس گاہ کی درس جتوں ملے جتوں ہدایت ملے جتنے سانوں سبق ملے اور اسی اس سبق کو یاد کر کے اپنی زندگی اپنے اس کو اپلائی کر کے لاگو کر کے درس کریں. اگر 10 دن یا 9 دن امام حسین علیہ السلام کی مجلس سن کے انسان کے اندر تبدیلی نہ آئے وہ مجلس اس رسم سے ہو سکتی ہے رسم اداداری ہو سکتی ہے رمز اداداری وہ نہیں ہو سکتی. میں اگے کئی دفعہ عرض کر چکا کہ مولانا جی تو زوارت زیارت کے کھڑے سے میرے کو ایک پتھر سی وہ بھی تبدیل ہو گیا جہاں میں سجدہ کرنے واسطے ایک پتھر سی وہ اندر تبدیلی پیدا ہو گئی جی میرے کول پتھر سی وہ اندر تبدیلی ہو گئی. ائمہ علیہ السلام دیا زیارات کے دوران پتھر بھی تبدیل ہو گیا. ایک زندہ میں ہے میرے کول موجود ہے کہ جی میری زندگی کے اندر میں خود شاہد ہوں کہ وہ پتھر کے اندر تبدیلی آ گئی. ظاہر ہے میرے اندر بھی تبدیلی اور تبدیلی لازمی لازمن آتی ہے. میرا عقیدہ نہیں ہے یہ تو پکا عقیدہ ہے صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس کا میں شاہد ہوں کہ تبدیلی آتی ہے. تو کی وجہ کہ اتنے بیٹھ کے اسی 2 گھنٹے گھنٹہ 9-10 دن پڑھنے ہیں سننے ہیں اور سارے اندر ایک ماسا بھی تبدیلی نہ آئے. اور یاد رکھو کہ جب بے نماز ہے نا وہ آل محمد نال کوئی سروکار نہیں بے شک جتنا مرضی کرے کہ میں باپ ہوں کیوں تو گفتگو لمبی نہ ہو جائے. میں ایک منقبت کے لیے تو رات میں پڑھی میرا خیال ہے میرے واسطے مدرسے ہی کافی ہے کہ میں منقبت پڑھ دیں سب بات پڑھی اللہ صلی علی محمد لا الہ تو پڑھ دیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوار درسگاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوار درسگاہ حسین ہے. نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی
حسین لا الہ کی زندگی، حسین انبیاء کی بندگی، حسین لا الہ کی زندگی، حسین انبیاء کی بندگی، لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے، طرب کی شبیہ مصطفیٰ حسین ہی مگر ڈٹا رہا، پسر نوجوان کی ہے لاش پہ کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے، اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے، اے ہاشمی جوانو کیا ہوا، کہاں چلے گئے وہ باوفا، صدائے فاطمہ کی تھی حرم میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا حسین، صلوات خواہش میں فرمائش کرتے ہیں عمر صاحب دا دو شعر کو مولا علی دے دیوارے اتے آ، مولا علی دے دیوارے اتے آ، نہ کر مغروریاں، نہ کر مغروریاں، علی باجو ہور کوئی دنیا تے اولا نہیں، دنیا تے اولا نہیں، ان بعد میں ان بیان بیاکوتے اور کوئی مولا نہیں، ان بین مولا نہیں، مک گیا جد آپ رسول خدا کرے مشہوریاں، کرے مشہوریاں، مولا علی دے دیوارے ہوتے آ، مولا علی دے دیوارے ہوتے آ، نہ کر مغروریاں، دنیا تے پہلے دن جیڑی جان تے آیا ہے، جیڑی جان تے آیا ہے، بدلا نبیاں کولو اللہ بنوایا ہے، اللہ بنوایا ہے، رب فرمایا اٹھو زبید خلیل میرا کرو مظلومیاں، کرو مظلومیاں، تیرا ریت نبی دلنا بین غریب کوئی نہیں ڈرنا، دل دیا دل وچ رہ گیا، دل وچ رہ گیا، دل دیا
چادرا مل گیا چادرا مل گیا روی ڈور پہ نہیں تا دیندی تینوں کفن پوا انہی مجبوریاں انہی مجبوریاں. میں مجلس ہوں جناب حجت الاسلام علیہ وسلم جناب علامہ سید غلام رضا نقوی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اذکار محمد و آل محمد سے ہمارے اذہان و قلوب کو منور فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عقیدتوں کا اپنے جوش کا اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے ہم ان کے ناموں کو بلند کرتے ہیں, اللہ کے نام کو, رسول کے نام کو اور علی علیہ السلام کے نام کو, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا جوش ہے, ان ناموں کے بعد ہماری اتنی محبت ہے. یہ ہمارے جواب سے پتہ چلے گا. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ امام جلدی تشریف لائیں, ان کے منتظر ہیں, انہوں نے یہ دعا کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ ہے, جواب دینا ہے. یا امام المنتظر, بلند آواز سے یا امام المنتظر, الاجل الاجل, آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب.